اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين۔ البتہ تحقیق کے یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائی کے قصے میں بہت سی نشانیاں ہیں سوال کرنے والوں کے لیے۔ یاد کرو اس وقت کو جب کہ کہا یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کے لیے کہ ان کے والد یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائی سے زیادہ محبت کرتے ہیں، حالانکہ ہم ایک جماعت ہے، بے شک ہمارے والد کھلی ہوئی خطا پر ہیں۔ اقتلوا یوسف واطرحوه ارضا یخل لکم وجہ ابیکم وتکونوا من بعدہ قوما صالحین۔ قتل کر دو یوسف علیہ السلام کو یا دور جگہ میں پھینک دو تاکہ تمہارے والد کی توجہ خالص ہو جاوے تمہاری طرف، اور اس کے بعد تم نیک بن جاؤ گے، نیک صالح ہو جاؤ گے، یا اس کے بعد تمہاری کام بن جائیں گے۔ قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف والقوه في غيابة الجب۔ کہا ایک کہنے والے نے ان بھائیوں میں سے کہ یوسف کو قتل مت کرو بلکہ اس کو ایک گہرے کنویں میں، اندھیرے کنویں میں ڈال دو۔ یلتقطہ بعض السیارۃ ان کنتم فاعلین۔ اٹھا لے گا ان کو راستہ چلنے والے، اٹھا لیں گے ان کو راستہ چلنے والے قافلے، اگر تم کرنا ہی چاہتے ہو، مارنا ہی چاہتے ہو تو یہ کرو۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے جیسے کہ میں نے بتایا 11 بھائی تھے، ایک حقیقی بھائی اور 10 اللہتی بھائی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی حضرت یعقوب علیہ السلام کی پہلی زوجہ جو تھی ان کا انتقال ہو گیا، تو ان کی بہن سے حضرت یعقوب علیہ السلام نے دوسرا نکاح کیا، جس سے یہ 2 بھائی پیدا ہوئے، بنیامین اور یوسف۔ 12 بھائی تھے۔ یوسف علیہ السلام کا قصہ شروع کر رہے ہیں اور اس میں یہ کہا ہے کہ یوسف علیہ السلام کے واقعے میں بہت سی اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں۔ چنانچہ سوال کرنے والے مدینہ کے یہود تھے، ان کو جب پتہ چلا کہ ایک شخص نبی ہیں جو آخر ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں، آخر نبی ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں، تو انہوں نے اپنے چند آدمیوں کو تحقیق حال کے لیے بھیجا کہ ان سے سوال کریں کہ ایسے کون سے پیغمبر ہیں کہ جن کی مقام اور رہنا مسکن شام تھا اور ان کے بیٹے مصر میں پہنچے، تو ایسے کون سے پیغمبر ہیں، یہ سوال ان سے کرو۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس واقعے میں جو واقعہ ہم نے اتارا ہے اس میں بہت سی نشانیاں اللہ کی قدرت کی اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے رسالت کی ہم نے نازل کی ہے۔ قدرت کی نشانی کیا ہے کہ ایک چھوٹے سے معصوم بچے کو کنویں میں ڈال دیا گیا، وہاں اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت فرمائی، وہاں سے مصر پہنچایا اور مصر کے اندر بہت سے مراحل سے گزر کر اخیر میں تخت شاہی پر بٹھایا۔ تو یہ اللہ کی قدرت کا نظام ہے
اگر کوئی آدمی کسی کو ضائع کرنا چاہے اور اللہ کسی کو بلند کرنا چاہے تو ایسے کسی کو ضائع کر سکتا نہیں ہے. اور کوئی آدمی کسی کی روزی کو باندھنا چاہے کہ روزی باندھ دیں جادو کے ذریعے سے، سحر کے ذریعے سے، تو ایسا ہو سکتا نہیں ہے. بہت سے لوگ آپ کو ایسے ملیں گے، مثلا کوئی مول صاحب ہیں تعویذ پلیدہ کر رہے ہیں تو آپ کو کہیں گے ایسا کہ تمہاری روزی باندھی گئی ہے شہر کے ذریعے سے، اب اس کا علاج کرنا پڑے گا. ایک ساتھی تھے جن کو یہ کہا گیا، اب اس کا شک کہاں گیا؟ اپنے پارٹنر پر شک گیا کہ اس نے ایسا کیا ہوگا اور اس نے روزی باندھ دی. اب میری دکان پہلے چلتی تھی اب چلتی نہیں ہے، تو ایسا کوئی کر سکتا نہیں ہے. ہماری ملاقات ہو گئی، کہا مل صاحب میں پریشان ہوں. میں نے کہا پہلے تم دونوں پارٹنر تھے اور ایک کا مال اور ایک کا کام اس طریقے سے مزاربت کی تھی. ساتھی کا پیسہ تھا اور تم مزدوری کرتے تھے، کام کرتے تھے، محنت کرتے تھے، جو کماتے تھے آدھا آدھا تقسیم ہوتا تھا. اب تم نے سوچا کہ ہمارے پاس مال آ گیا ہے تو اب ہم پارٹنرشپ کیوں کریں، میں اس کو آدھا کیوں دوں، کام تو سارا میں کرتا ہوں، عقل میں لگاتا ہوں، تو اب اس سے میں الگ ہو جاتا ہوں. تو آپ الگ ہو گئے. اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے ہنر پر حوالے کر دیا ہے کہ اچھا تمہارے ہنر سے کماتے ہو تو اب کما کے بتاؤ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو آدمی پارٹنر ہوتے ہیں تو تیسرا اللہ ہوتا ہے. تو تیسرا اللہ تھا جس کی شرکت کی وجہ سے برکت تھی. جب آپ نے پارٹنرشپ ختم کر دی تو اللہ نے اپنی شرکت اٹھا لی اور اب دیکھو کیا حال ہے. تو اصل یہ وجہ ہے، اصل وجہ وہ نہیں کہ آپ کے بھائی نے آپ کی روزی باندھی. اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. اللہ تعالیٰ جسے چاہے دیتے ہیں، جسے چاہے تنگ کر دیتے ہیں، کوئی باندھ سکتا نہیں ہے. تو حضرت یوسف علیہ السلام کو مارنا چاہا لیکن اللہ نے کہاں پہنچا دیا. یہ اللہ کی قدرت ہے، اللہ نے کیسے ان کو پالا ہے، کہاں پہنچایا ہے. بہرحال اس میں اللہ کی قدرت کی نشانی ہے اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے رسالت کی نشانی اس اعتبار سے ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا پتہ نہیں تھا. مکہ میں تورات اور انجیل موجود نہیں تھی اور یہ تورات اور انجیل میں پورا واقعہ موجود نہیں ہے، مشہور بھی نہیں ہے، پھر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنا رہے ہیں، مطلب اللہ کی طرف سے ہیں اور آپ اللہ کے نبی ہیں. تو آیات للسائلین، سوال کرنے والوں کے لیے قدرت کاملہ کی بڑی نشانیاں ہیں اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نبوت کی بھی بڑی نشانیاں ہیں. حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو حسد کیوں ہوا؟ انہوں نے کیا کہا؟ قالوا لیوسف واخوہ احب الی ابینا منا ونحن عصبہ. کہا انہوں نے کہ یوسف اور اس کا بھائی زیادہ محبوب ہیں ہمارے باپ کو ہماری بنسبت، حالانکہ ہم مضبوط لوگ ہیں. ان ابانا لفی ضلال مبین، کھلی غلطی پر ہے. انہوں نے یہ کہا کماتے ہم ہیں، یہ دو چھوٹے بچے ہیں جو کچھ کماتے نہیں ہیں، سہارا بنے ہوئے نہیں ہیں، ہم سہارا ہے، ہم مضبوط لوگ ہیں، ہم مزدوری کرتے ہیں، کماتے ہیں، اور ہمارا باپ جو ہے ان سے محبت ہماری بنسبت زیادہ کرتا ہے. یہ حسد ہوا. اس سے معلوم ہوا کہ یہ 10 جو ہیں وہ نبی نہیں تھے، اس لیے کہ نبی حسد سے پاک ہوتا ہے، گناہوں سے پاک ہوتا ہے، نبی حسد سے پاک ہوتا ہے. اس لیے 10 نبی نہیں تھے، ہاں مسلمان تھے. اور انہوں نے جو یہ کہا کہ ان ابانا لفی ضلال مبین، کھلی ہوئی گمراہی میں ہے،
تو یہ گمراہی سے مراد دنیاوی گمراہی ہے، اخروی نہیں۔ اگر کسی نبی کو کوئی آدمی یہ کہے کہ یہ نبی گمراہ ہے آخرت کے اعتبار سے، شریعت کے اعتبار سے، تو وہ آدمی کافر ہو جائے گا، مسلمان باقی ہی نہیں رہے گا، مسلمان باقی نہیں رہے گا۔ چونکہ نبی پر ایمان لانا ضروری ہے۔ کسی نبی کو، یعقوب علیہ السلام ان کے والد ہیں لیکن نبی ہیں، اب نبی کو یوں سمجھے کہ وہ گمراہی پر ہیں تو یہ لوگ کافر ہو جائیں گے۔ لیکن ان سے گناہ ہوا اور اخیر میں انہوں نے رجوع کیا اپنے والد کی طرف، اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے توبہ کی، انہوں نے بھی توبہ کی، حضرت یوسف علیہ السلام نے معاف کیا، تو معلوم ہوا کہ وہ لوگ مسلمان تھے لیکن ایک گناہ ان سے سرزد ہوا تھا۔ اس لیے یہاں کھلی ہوئی گمراہی سے مراد دنیاوی گمراہی ہے، جس کا ترجمہ میں نے کیا ہے صحیح غلطی، صریح غلطی، صریح غلطی پر ہیں ہمارے والد، کہ ہم کام کرتے ہیں اور یہ دونوں کھاتے ہیں اور محبت ان دونوں سے ہوتی ہے۔ اب یوسف علیہ السلام سے زیادہ محبت کیوں تھی؟ کیا ان کے حسن کی وجہ سے محبت تھی کہ بہت خوبصورت تھے؟ بعض مرتبہ چھوٹا ہوتا ہے، خوبصورت ہوتا ہے تو لوگ اس سے زیادہ محبت کرتے ہیں، نہیں، اصل میں یوسف علیہ السلام کی پیشانی پر حضرت یعقوب علیہ السلام نے نور نبوت دیکھا تھا، یہ دیکھ لیا تھا کہ میرا یہ بیٹا نبی بننے والا ہے، اور امانت اور پاک دامنی اور عفت کے جو اوصاف ہیں وہ ان کی پیشانی پر ان کو نظر آ رہے تھے کہ عفت اور پاک دامنی میں یہ بے مثال ہے، امانت میں یہ بے مثال ہے، نبوت ان کو عطا کرنے والے ہیں اللہ پاک۔ اسی لیے آگے فرمایا تھا کہ وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَعْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ، کہ اللہ تعالیٰ آپ کو منتخب کرے گا اور خواب کی تعبیر سمجھائے گا اور آپ کو اوپر نعمتوں کو تام کرے گا۔ تو یہ جو اللہ تعالیٰ کی خصوصی رحمتیں یوسف علیہ السلام پر تھی، اس لیے یعقوب علیہ السلام کو صحیح اعتبار سے ان سے زیادہ محبت تھی، اپنے بیٹے سے، حضرت یعقوب علیہ السلام سے۔ بہرحال حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کا واقعہ آگے ذکر کیا، اور یہ کہا، انہوں نے آپس میں مشورہ کیا، اقتلوا یوسف، یوسف کو قتل کر دو، جو مرکز بنے ہوئے ہیں اپنے والد کی، تو ہم اس کو ہی ختم کر دیتے ہیں، یہی ختم ہو جاوے۔ یہ مشورہ انہوں نے کیا، یا دور جگہ میں اس کو رکھ کر آ جاؤ تاکہ کسی کا غلام بن جاوے اور یہاں رہے ہی نہیں، تو تمہارے والد کی توجہ تمہاری طرف ہو جائے گی، یہ رہیں گے ہی نہیں تو اب تمہاری طرف متوجہ ہونا پڑے گا، یہ گناہ ہو جائے گا، بعد میں ہم توبہ کر لیں گے اور نیک بن جائیں گے۔ ایک گناہ کر لیتے ہیں، بعد میں نیک ہو جائیں گے۔ بعض مرتبہ آدمی کو یہ ہوتا ہے کہ یہ گناہ کر لیتا ہوں، بعد میں توبہ کر لوں گا، لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ گناہ ہی ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ناراض ہو جاتے ہیں اور پھر توبہ کی توفیق ہوتی نہیں ہے، دوسرے گناہ پہ، تیسرے گناہ پہ، چوتھے گناہ۔ اس لیے کہتے ہیں کہ چھوٹی سی چھوٹی عبادت کو معمولی نہ سمجھے اور چھوٹے گناہ کو چھوٹا نہ سمجھے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک چھوٹی عبادت ہوتی ہے، وہ آدمی کر لیتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کے اوپر راضی ہو جاتے ہیں اور پھر اس کو توفیق دے دیتے ہیں، اور کبھی کوئی گناہ ایسا ہوتا ہے جو چھوٹا ہوتا ہے لیکن کبھی توبہ کی توفیق نہیں ملتی ہے۔ قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف والقوه في غيابة الجب، ان میں سے ایک جو بڑے تھے، یہودا جن کا نام تھا، انہوں نے کہا قتل مت کرو، یہ بہت بڑا گناہ ہے، ایسا نہ کرو، ان کے ساتھ ظلم کا معاملہ نہ کرو۔ تو لوگوں نے کہا ہم چاہتے ہیں، معلوم ہے ہم کو کہ تو اپنے والد کے سامنے بڑا بننا چاہتا ہے بھی بڑا، تو بڑا بننا چاہتا ہے۔ انہوں نے دیکھا کہ یہ لوگ مانیں گے نہیں، تو کہا ایسا کرو کہ کنواں ہے، اس کنویں کی گہرائی میں اندھیرا ہے، تو اس میں ان کو رکھ دو،
قبر میں بھی اندھیرا ہوتا ہے، اس لیے اس کو جب کہا جاتا ہے، اور یہاں پر بھی اندر کنویں میں اندھیرا تھا تو اس میں ان کو رکھ دو، کوئی قافلہ آئے گا راستے میں ہے، پانی کی ضرورت پڑے گی تو وہ ان کو نکال کر اپنا غلام بنا لے گا، اور آپ جو چاہتے ہو کہ دور جگہ چلا جائے تو قافلے والے ان کو دور لے جائیں گے۔ یلتقطہ بعض السیارۃ ان کنتم فاعلین، اچک لیں گے ان کو بعض قافلے والے اگر تم کرنا ہی چاہتے ہو۔ التقاط کے معنی اٹھانا، اگر کوئی پڑی ہوئی چیز ملے راستے میں اور بے جان ہو تو اس کو لقطہ کہتے ہیں شریعت میں، لقطہ، اور اگر جاندار ہو، بچہ ہو تو اس کو لقیط کہتے ہیں۔ یہاں پر لقیط کا لفظ یلتقط ہو بعض السیارہ، اس کا مطلب ہوا کہ حضرت یوسف علیہ السلام چھوٹے تھے، بچے تھے، جن کو راستے سے اٹھا کر کوئی قافلہ لے جائے گا تو ان کو لقیط سے تعبیر کیا گیا۔ اگر بڑا آدمی ہو تو گم شدہ کہا جاتا ہے، بالغ ہو راستے میں ملے تو گم ہو گیا ہے، غال کہتے ہیں اس کو، راستہ بھٹک گیا ہے، وہ پوچھ کر اپنے گھر پہنچ سکتا ہے۔ چھوٹا معصوم بچہ ہو، پیدا ہوا کسی نے پھینک دیا، بچی تھی کسی نے پھینک دی، بچہ تھا کسی نے پھینک دیا، چھوٹا بچہ ہے تو اس کو لقیط کہتے ہیں۔ وہ کسی کو ملے تو شریعت میں اس کے احکام ہیں، اور اگر گری ہوئی چیز مل جاوے جو بے جان ہو اس کو لقطہ کہتے ہیں، تو اس کے بھی شریعت میں احکام ہیں۔ اگر اس پر کوئی چیز نشان بنی ہوئی ہو، مثلا موبائل مل گیا، گھڑی ملی، سمجھو گھڑی ملی، تو اس کے احکام ہے کہ آپ کو اعلان کرنا پڑے گا کہ میرے پاس کسی کی پڑی ہوئی گھڑی ہے، وہ نشانی بتا کر لے جاوے، اور 1 سال تک اعلان کرنا پڑے گا۔ جب یہ پتا چلے کہ اب کوئی لینے والا آئے گا نہیں، تو پھر خود غریب ہو، زکوٰۃ کا حقدار ہو تو وہ اس کو استعمال کر سکتا ہے، اور اگر خود غریب نہ ہو تو پھر اس کو کسی غریب کے حوالے کرنا پڑے گا جو زکوٰۃ کا مستحق ہے، یعنی اس مال کا حکم زکوٰۃ کا ہے۔ حضرت زید ابن خالد جوہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک تھیلی ملی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس میں گن لو کتنے پیسے ہیں، اس کے بندھن کو معلوم کر لو، اور پھر جو ہے اعلان کرو 1 سال تک، اس کا مالک آوے اور نشانی بتاوے تو دے دینا، ورنہ خود استعمال کر لینا، کیونکہ وہ غریب تھے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اس طرح کا واقعہ پیش آیا تھا، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر آپ اس کو اپنے پاس روک سکتے ہو۔ احناف یہی کہتے ہیں کہ وہ غریب تھے اس لیے خود استعمال کر سکتے تھے۔ دوسرے حضرات یہ فرماتے ہیں، دوسرے ائمہ، کہ مالدار بھی استعمال کر سکتا ہے، لیکن ہمارے یہاں مالدار اس کو استعمال کر سکتا نہیں ہے، بلکہ غریب میں صدقہ کرنا پڑے گا، غریب کو دینا پڑے گا۔ بڑی تفصیل ہے اس میں، لقطہ کی بڑی تفصیل ہے، کتابوں کے اندر اس تفصیل کو لکھا ہوا ہے۔ ایک واقعہ مجھے اس جگہ پر یاد آ گیا جو سنا کر میں بات ختم کر دیتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مرتبہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائی اور مسئلہ پوچھا۔ واقعہ یہ ہوا، مسئلہ یہ ہوا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں تشریف لائے، تو حضرت حسن اور حسین 2 بچے تھے، رو رہے تھے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو دلاسا دے رہی تھی، تسلی دے رہی تھی اور چپ کرا رہی تھی۔ پوچھا حضرت علی نے کیوں رو رہے ہیں؟ کہا کھانا ہی نہیں ہے کئی دنوں سے، بھوک کی وجہ سے رو رہے ہیں۔
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر نکلے تو ایک دینار راستے میں پڑا ہوا ملا، ایک دینار ملا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس آئی اور فرمایا یا رسول اللہ ایسا حال ہے اور ایک دینار ملا ہے، تو کہا حضرت علی سے کہو کہ فلاں یہودی کے پاس جاویں اور آٹا خریدیں اور کھانا بناویں، ہم بھی کھائیں گے، ہم نے بھی کئی دنوں سے کھانا کھایا نہیں ہے۔ کبھی ہم نے سوچا ہے کہ ہمارے یہاں ایسا ہوا ہو کہ کھانا نہ ہو گھر پر؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہودی کے یہاں گئے اور آٹا خریدا۔ انہوں نے کہا کہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ ان کے شاید داماد ہو جو یہ کہتے ہیں کہ میں آخری نبی ہوں۔ کہا ہاں۔ کہا پھر یہ آٹا تمہارے لیے ہدیہ ہے، میں پیسے نہیں لوں گا۔ پیسے نہیں لیے، وہ آٹا لے کر آئے، حضرت فاطمہ سے دیا۔ کہا اب کسائی کے پاس جاؤ اور کچھ گوشت لے آؤ ایک درہم کے بدلے میں، دینار بڑا ہوتا ہے، تو ایک درہم کا گوشت لیا اور دینار گروے رکھا، خریدا نہیں کہ جب میرے پاس درہم آئے گا تو میں دینار چھڑا لوں گا اور درہم تجھے دے دوں گا، اس کو گروے رکھنا کہتے ہیں۔ ایک درہم کا گوشت لائے، کھانا پکایا، آپ نے بھی کھایا، گھر والوں نے بھی کھایا۔ اب سوال ہوتا ہے کہ دینار تو پڑا ہوا تھا، اس کا اعلان کیوں نہیں ہوا؟ حدیث میں ہے یہ پورا واقعہ ذکر کیا، ابو داؤد شریف کے اندر یہ روایت ہے کتاب اللقطہ میں۔ تو کہا کہ یہ دینار کا اعلان کیوں نہیں ہوا؟ تو اس کا جواب حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ تعالی نے دیا ہے کہ اگر کسی کے پاس یہ نوبت آوے کہ اس کے گھر میں فاقے ہوں اور جان حلب پہ ہوں اور عارضی اضطراری صورت ہو، یہ اضطراری صورت تھی کہ 3 دن کے فاقے تھے، جان حلب پہ آ گئی تھی، اضطراری صورت تھی، تو اس میں وہ استعمال کر سکتا ہے کہ بعد میں اعلان کریں گے اور جب اس کا مالک آئے گا وہاں تک اس کو پہنچا دیں گے، فی الحال یہ اللہ کی طرف سے ہے تو اس کو استعمال کر لیا جائے، اس کی گنجائش ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اسی لیے اضطراری کیفیت تھی اجازت دی، اور اتنے میں ایک آدمی آیا جو اعلان کر رہا تھا کہ میرا دینار گم ہو گیا ہے، کسی کو ملا ہو تو دے دیں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت علی سے اس کسائی کے پاس جاؤ اور اس کو کہو کہ 1 درہم میرے ذمے قرضہ ہے، وہ دینار دے دو تاکہ میں اس کے حقدار تک پہنچا دوں۔ چنانچہ وہ دینار وہاں تک پہنچا دیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس طرح خاندان نبوت کی کھانے کا انتظام فرما دیا۔ یہ حالات تھے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اور آپ کے گھرانے کے۔ تو بہرحال لقطہ کا حکم یہ ہے کہ پڑی ہوئی چیز ہو تو اس کو آدمی خود استعمال نہیں کر سکتا ہے بلکہ اعلان کرنا پڑے گا، اور اگر لکیت ہو یعنی چھوٹا بچہ ہو تو اس کے مسائل بڑے ہیں، انشاءاللہ کسی موقع پر اس کو ذکر کیا جائے گا۔ ابھی یہ تفسیر کی کتاب نہیں ہے اور ایک فقہ کی کتاب نہیں ہے، تفسیر ہے، اس لیے علامہ قرطبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہاں پر بڑی تفصیل سے ان واقعات کو اور ان مسائل کو ذکر کیا ہے۔ ہم اس کو یہاں پر محذوف کرتے ہیں، آئندہ کل انشاءاللہ آگے دیکھیں گے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔